اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ سبحان اللہ۔ منافقوں کے بارے میں یہ ساری باتیں چل رہی ہے۔ منافقوں کو بار بار نصیحت کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اور کچھ نہ صحیح تو دوسرے لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لو۔ سیاںا بندہ تو عقل مند بندہ تو وہی ہوتا ہے کہ جو کم سے کم کسی کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لے۔ کسی شخص سے پوچھا گیا کہ آپ سمجھدار کیسے بنے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا بے وقوفوں کو دیکھ دیکھ کر، بے وقوفوں کو دیکھ دیکھ کر۔ کہا جی مطلب یہ ہے کہ جب بے وقوف کوئی کام کرتے اور لوگ ان کو جب اس کی مرمت کرتے ان کی، تو مجھے پتہ چل جاتا تھا بھئی یہ کام نہیں کرنا، یہ بے وقوف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر منافقوں کو بار بار مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ تم بندے کے پتر بن جاؤ۔ پیسے کے لحاظ سے بھی تم سے پہلے بابا سارے لوگ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، طاقت کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، بادشاہی ہر لحاظ سے تم سے زیادہ وہ تھے۔ جب وہ نہیں رہے تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے۔ اب آگے ایک اور مثال دی جا رہی ہے، فرمایا الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا ان لوگوں کے پاس، یعنی ان منافقوں کے پاس، ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کی کوئی خبر ان کے پاس نہیں آئی ہے؟ انہیں پتہ نہیں چلا کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ اور آگے مثال دی، اگر الفاظ ساتھ دیکھیں، فرمایا قوم نوح وعاد وثمود۔ میں ان منافقوں کو نہیں پتہ کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، قوم سمود کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے، اور قوم ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا ہے، واصحاب مدین، اور ہم نے شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا ہے، والمؤتفقات، ہم نے جن کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا تھا یعنی قوم لوط کو، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ 6 قوموں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافقوں کم سے کم کچھ بھی نہ صحیح کسی ایک قوم سے ہی نصیحت حاصل کر لو۔ قوم نوح کو دیکھ لو، ہم نے پوری روئے زمین پر کسی ایک کان من الکافرین دیارا، کسی ایک کافر کو بھی نہیں چھوڑا ہے، حتیٰ کہ قوم نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی نہ بچ سکا۔ جب نبی کا بیٹا بھی نہیں بچ سکا ہے تو پھر تم کیسے بچ جاؤ گے؟ نئی نصیحت سمجھ آئی؟ تو قوم عاد، فرمایا عاد علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، حضرت عاد کی قوم نبی جو تھے ہود علیہ السلام، میں ان کی قوم کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو، کتنی بڑی طاقتور قوم تھی، قد کے لحاظ سے دیکھے، ان کے سارا کچھ دیکھ لے، اس سے ہی نصیحت حاصل کر لو کہ اگر وہ 400 فٹ والے بندے نہیں رہے تو 6 فٹ والا بندہ کیسے بچ جائے گا؟ ٹھیک ہے، پھر قوم سمود کو دیکھ لیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ٹھیک ہے، اس قوم سمود کو دیکھ لیں، فرمایا ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود، دنیا کی کون سی نعمت تھی جو قوم سمود کے پاس نہیں تھی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود کہاں گیا سارا کچھ؟ فرمایا وہ قوم ابراہیم، اور کچھ نہ صحیح تو اپنے چلو جد امجد کو ہی دیکھ لو، تم کہتے ہو نا ہم سارے ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے اور ان کی اولاد سے ہے اور ان کے جناب خاندان سے ہے اور انہی کے دین پر ہے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کو ہی دیکھ لو کہ ہم نے جو پوری روئے زمین کا بادشاہ بن کے بیٹھا تھا، ہم نے ایک مچھر کے ساتھ اس کو مار کے رکھ دیا ہے۔ بندہ کسی نہ کسی چیز سے تو عبرت حاصل کر ہی لیتا ہے نا۔ پھر اگلی بات فرمایا واصحاب مدین، وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، بارش کے ساتھ ہم نے ہلاک کر دیا۔ پھر والمؤتفقات، فرمایا پھر ہم نے قوم لوط کو جو برباد کیا ہے، ذرا ان کی حالات دیکھ لو۔ یہ ساری کی ساری وہ قومیں ہیں جو عرب والے وہاں سے گزرتے تو سب کی نشانیاں موجود تھیں اور آج تک وہ نشانیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ آثار آج تک موجود ہیں، اور عرب والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم خود تمہارے راستے کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ قوم نوح کا جو گھر تھے وہ بھی تمہارے سامنے آتے ہیں، قوم عاد ہے، سمود ہے، لوط ہے، جتنی بھی قومیں ہیں تم سب کے گھروں سے گزر کے جاتے ہو، وہ کھنڈرات آج بھی موجود ہے۔ کم سے کم اتنے تو عقل کر کے دیکھ لو کہ اگر یہ لوگ نہیں بچے ہیں تو ہم کیسے بچ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو بے وقوف بندے کی یہ ہوتا ہے نا، بے وقوف بندے کو جتنا مرضی سمجھائی جائے وہ سمجھتا ہے کہ شاید خام خواہ ویسے ہی ہم پر جو ہے وہ زور لگایا جا رہا ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہم تو ویسے بڑے سیاڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافقوں کم سے کم ان لوگوں کو ہی دیکھ لو، اگر عبرت حاصل کرو گے تو انہی میں سے کسی ایک کو بھی تم پکڑ لو گے تو تمہیں عبرت حاصل ہو جائے گی کہ جب یہ لوگ نہیں رہے تو رہنا ہم نے بھی نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیں، فرمایا اتتہم رسلہم بالبینات، فرمایا کیا ان کے پاس ان کے نبی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ نوح علیہ السلام نے کون سی نشانی نہیں دکھائی ہے؟ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دی ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا کرتے؟
جب انہوں نے اپنی ڈیمانڈیں کی کہ جناب آپ یہ کر دیں، نبی نے ویسے کر دیا، پھر انہوں نے مانگا ایسے کر دے، پھر نبی نے ویسے کر دیا۔ آقا علیہ السلام سے کون سا معجزہ نہیں مانگا گیا ہے؟ حضور نے چاند بھی ٹکڑے کر کے دکھا دیا، سورج موڑ کے دکھا دیا، پتھروں کو بول کے دکھا دیا، درختوں کو چلا کے دکھا دیا، سب کچھ تو کر کے دکھا دیا ہے، اب اور تمہیں کیا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے بھی رسول تھے، انہوں نے بھی سب کچھ ان کو دکھایا تھا، ان کی ڈیمانڈیں پوری کر دی تھی۔ اب پتھر کا اونٹنی کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ جانور سے جانور تو پیدا ہوتا ہے، انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا جی اگر آپ پتھر سے اونٹنی پیدا کر دیں پھر ہم مانیں گے۔ اچھا ہو بھی حاملہ؟ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر میں تمہیں پتھر سے اونٹنی کو پیدا کروا دوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر دوں تو پھر مان جاؤ۔ کہا جی مان جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ جب صالح علیہ السلام نے پتھر پر دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے اونٹنی پیدا فرما دی ہے۔ جب پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی ہے، اسی ظالم قوم نے جناب اللہ اسی اونٹنی کو پھر شہید کر دیا جس کی ڈیمانڈ انہوں نے خود کی تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم، فرمایا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے۔ جتنی بھی قومیں برباد ہوئی ہیں رب نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے۔ آج بھی کوئی خدا کی پکڑ میں آ رہا ہے تو رب نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ وما ربک بظلام للعبید، فرمایا تیرا رب کسی پر اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے دیکھ رہے جی اسی نے تو پیدا کیا ہے، وہ کسی کو سزا دے کے کیا کرے گا؟ یہ تو قرآن کی خود کی آیت ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، رب تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تم جہنم میں سڑ جاؤ گے، اس میں کس کا فائدہ ہوگا یا کس کا نقصان ہوگا؟ میں رب کو تمہیں عذاب دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کوئی نقصان ہے اس کا، لیکن ہاں فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، جنہوں نے بھی کیا اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ہم نے نبی بھیجے، ہم نے نعمتیں دی، ہم نے سب کچھ دیا، ہمارے آگے اکڑ گئے۔ اب دیکھیں نا یہ تو کتنی غلط بات ہے نا کہ بندے کو انسان کو سب کچھ ملے اور انسان اسی ذات کے آگے اکڑ جائے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مومنوں کی منافقوں کی بات ہو رہی تھی، اب ذرا مومنوں کے بارے میں دیکھیں ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مومن عورت کی دوست ہے، مومن مرد کا ہی دوست ہے، فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہے، کیونکہ صاحب ایمان جو ہوئے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا میری امت کے جو کیا مثال ہے نا وہ ایک جسم کی طرح ہے، اگر سر کو تکلیف ہوگی تو پیر محسوس کرے گا، پیر کو تکلیف ہوگی تو سر محسوس کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج یہ ایک جسم کی طرح نہیں رہ گئے، کیونکہ آج فلسطین کا درد تو کسی کو نہیں ہوا نا، آج کشمیر کا درد بھی نہیں ہوا، آج لیبیا کا درد بھی نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک جسم کی طرح رہ نہیں ہے۔ باقی قرآن نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مومن مرد اور مومن عورتوں کی خیر خواہ ہے مومن، اور مردوں کے خیر خواہ ہے، اور کس چیز کی خیر خواہی کرتے ہیں؟ فرمایا یامرون بالمعروف، دونوں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ہے جی۔ عورتیں ہیں وہ عورتوں کو نیکی کا حکم دیتی ہیں، مرد ہے وہ مردوں کو نیکی کا حکم دیتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ مومنوں کا خاصہ ہے، مومن خود نیک عمل کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یار میرا ساتھ میرا صاحب ایمان بھائی جو ہے نا مومن بندہ وہ بھی اپنا خیر خواہی کے اندر شامل ہو جائے، وہ بھی نیکی کے اندر شامل ہو جائے۔ فرمایا مومن بندہ یہ چاہتا ہے، اور وینہون عن المنکر، مومن بندہ خود بھی برائی سے رکتا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ دوستی کا مزہ تو یہ ہے نا، دوستی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جناب خود بھی گناہ کی طرف جا رہا ہے اور دوستوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ فرمایا مومن بندہ خود بھی نیکی کا حکم دیتا ہے، آپ بھی نیک کام کرتا ہے، ساتھ نیکی کا حکم بھی دیتا ہے، آپ بھی برے کاموں سے رکتا ہے، ساتھ دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکتا ہے۔ فرمایا یہ ہے یاری اور دوستی کا مزہ۔ اور کیا کرتے ہیں اگلا کام؟ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن نماز قائم کرتے ہیں، مومن نماز قائم کرتے ہیں جی۔ مومن صرف عید پڑھنے نہیں آتے ہیں، مومن صرف جمعہ پڑھنے نہیں آتے ہیں، مومن صرف ماہ رمضان کے 5 روزوں کے اندر نظر نہیں آتے ہیں۔ مومن کا کام کیا ہے؟ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ لفظ قرآن کے پہلے سپارے کے اندر بھی آئے ہیں جی۔ کیا تھا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ہے جی۔ مومن کی تو نشانی اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن میں یہی بات ارشاد فرمایا، فرمایا کہ مومن بندہ غیب پر بھی ایمان رکھے گا، نماز قائم بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب نماز قائم نہ کرنے والا مومن کیسے ہو گیا؟ آپ جن سے پوچھ کے دیکھیں وہ سارے عاشق رسول ہیں، مومن نہیں عاشق رسول، حالانکہ یار مومن سے بڑا درجہ تو عشق رسول کا ہے،
ٹھیک ہے، مومن سے بڑا درجہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب کی بارگاہ اقدس میں مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز پڑھ لینا اور بات ہے، نماز قائم کرنا فرق ہے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ جب دل کیا آ گئے یہ پڑھ لی. اور نماز قائم کرنا کیا ہے؟ تو میں نماز قائم یہ ہے کہ زور پڑھ لی عصر کا انتظار ہے، عصر پڑھ لی مغرب کا انتظار ہے، مغرب پڑھ لی عشاء کا انتظار ہے، عشاء پڑھی فجر کا انتظار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے نا، قیامت کے دن جنت بھی اس کے لیے دعا کرتی کہ پروردگار ایسا شخص مجھے ضرور عطا فرما. سبحان اللہ. اب مسجد میں جس کا دل کیسے لٹکا ہوتا ہے؟ تو میں حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا جو بندہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے سمجھو اس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے. اور اگلی بات مومن کی دوسری نشانی فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. مومن صرف نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ بھی ساتھ دیتے ہیں. اب یہاں پہ آ کے ادھے مومن وکھرے ہو گئے ہیں. کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، عشر نہیں دیتے ہیں. تو وہ بھی سمجھ لیں کہ ادھے ایمان والے بنے، ادھے تو نہیں بنے نا. ہاں، مومن کامل کون سے ہیں؟ میں کامل مومن کی نشانی یہی ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی. نماز کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے. میں مومن بندہ ہے ہی وہی جو مال کی باری آئے تو مال بھی رب کی بارگاہ میں دے رہا ہے، جان کی باری آئی تو جان بھی رب کی بارگاہ میں دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اگلی بات میں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. میں مومن بندہ، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، ہر حال کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں. مومن بندہ مرد ہو یا عورت ہو وہ دیکھتا ضرور ہے کہ یار اس کام کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی تو نہیں. دیکھتا یہی ہے کہ یار اس کام کے اندر میں اپنے رب کو تو ناراض نہیں کر رہا، اس کام کے اندر میں اللہ کے رسول کو ناراض تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. آج یہ احساس ہے، کاش مومن بندے کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے نا وہ سوچتا ہے کہ یار اس کام سے رب اور رب کا رسول تو ناراض نہیں ہو رہا. جب مومن بندے کے دل کے اندر یہ خیال بیٹھ جائے نا یار میرے کسی کام سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا وہی تو سچا مومن ہے. اور اگلی بات فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ. فرمایا جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں کہ وہ اچھائی کا حکم بھی دے، برائی سے روکے بھی سی، نماز بھی پڑھے، نماز بھی ادا کرے، زکوٰۃ بھی دے اور اللہ کے رسول کی فرما برداری بھی کرے. انعام کیا ہے؟ میں ایسے لوگوں کا انعام یہ ہے کہ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر رحم ضرور فرمائے گا. آن قریب اللہ ان پر رحم ضرور فرمائے گا. ان اللہ عزیز الحکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. رب رحم ضرور کرے گا ایسے لوگوں پر جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جائے. پھر ایسے لوگوں کا انعام کیا ہے؟ انعام اس جگہ پہ ارشاد فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ کا مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے وعدہ ہے. کس بات کا؟ جنات تجری من تحتها الانہار. رب انہیں ایسی جنت عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. سبحان اللہ. لیکن مومن کون ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اچھائی کام کا حکم بھی دے اور برے کاموں سے روکے بھی صحیح. جڑا کسی نے بھی کچھ نہ آکھے، نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے. میں ایسے مومن کے ساتھ رب کا وعدہ ہے کس چیز کا؟ میں جنات تجری من تحتها الانہار. رب اسے ایسی جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. میں عدن کے باغات یعنی جنت عدن کے اندر اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ گھر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. لیکن شرط وہی ہے پرانی، صرف خالی کلمہ پڑھنے سے جنت عدن نہیں ملتی ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت عدن ہے نا یہ ایسی جنت ہے جس کو رب نے اپنے دست قدرت سے تیار کیا ہے. سبحان اللہ. ہاں، رب نے اپنے دست قدرت سے تیار کیا ہے. میں اس کے اندر ایسی ایسی رب نے نعمتیں رکھی ہوئی ہے، نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے وہ سنا ہے، نہ کسی ذہن کے اندر اس نعمتوں کا خیال آ سکتا ہے. میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا جنت عدن کو. اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو فرمایا مجھ سے کلام کر، مجھ سے بات کر، ٹھیک ہے. تو جنت عدن نے جو پہلا کلام کیا نا اللہ تعالیٰ سے، فرمایا قد افلح المؤمنون. سبحان اللہ. یہ الفاظ تھے قد افلح المؤمنون. جنت عدن نے کہا پروردگار مومن کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، مومن کامیاب ہو گئے جسے ظاہر یہ نعمتیں مل رہی ہوں. ٹھیک ہے، 8 جنتیں ہیں. ٹھیک ہے، ان میں یہ جنت عدن وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے. اور اس کے اندر جا کون رہے ہیں؟ صرف مومن لوگ. اور مومن کون ہے؟
جو ان ساری چیزوں پر عمل کریں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر 2 باتیں، یقیمون الصلاۃ 3 ویؤتون الزکاۃ 4 ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری 5. یہ 5 باتوں پر بندہ عمل کرے رب کی بارگاہ میں وہ جنتی ہے، اور اس کا جو انعام ہے وہ یہ ہے. فرمایا ومساکن طیبۃ، فرمایا ہم اسے جنت عدن کے اندر بھی پاکیزہ گھر عطا فرمائیں گے، سبحان خوشبودار گھر عطا فرمائیں گے. اور اگلی بات دوسرا انعام کیا ہوگا؟ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، فرمایا ایسے مومن بندے کو اللہ تعالیٰ مقام رضا عطا فرمائے گا سبحان اللہ. جو جنت سے بھی بڑا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فرمایا میرے جنتیوں مجھ سے کچھ مانگو. وہ عرض کریں گے پروردگار تجھ سے کیا مانگے؟ سب کچھ تو مل گیا ہے، ٹھیک ہے جی، کھان پین وافر، رہن واسطے سارا کچھ وافر، ٹھیک ہے جی، تو نال والی بھی بالکل صاف ستھریاں، ٹھیک ہے، اب اور کیا مانگے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فلانی فلانی چیز مانگو، ٹھیک ہے. وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے پھر اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے گا. اور اس سے اگلی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فرمایا میں تمہیں اس سے بھی بڑی چیز نہ عطا فرماؤں؟ وہ عرض کریں گے پروردگار اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے تمہیں اپنی رضا عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. رضا کیا ہے؟ فرمایا پروردگار ارشاد فرمائے گا میرے بندو آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، سبحان اللہ. آج کے بعد تم سے ناراض نہیں ہوں گا. فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تم سے راضی ہو چکا ہوں. نہ اب تم پر بڑھاپا آئے گا، نہ تمہیں موت آئے گی، نہ بیماری لگے گی. جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں نہ یہ بوسیدہ ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ نعمتیں بھی ایسے رہیں گی، نال علیہ بھی ایسے رہیں گی، ٹھیک ہے، اور رب کی رضا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.